قال النبي صلى الله عليه وسلم التاج الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكما قال عليه الصلاة والسلام چھوڑ دو آواز آ رہی اس کو اٹھا نکال چلو چھوڑ دو آج الحمدللہ میں اور آپ یہاں پر اس دکان کی افتتاح کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دراصل ایمان والوں کے لیے بنائی، لیکن اس دنیا میں جس طریقے پر انسان کے گھر میں انسان رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سی موذی چیزیں بھی رہتی ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، چوہے، وہ بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں. اور جب تک وہ گھر والا اس گھر کو آباد رکھتا ہے تو یہ چیزیں بھی ساتھ ہی رہتی ہیں. اگر وہ گھر چھوڑ دیتا ہے تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، چونکہ یہ دنیا خیر و شر کا مجموعہ ہے، یہاں دراصل بنائی تو ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن ایمان والوں کے امتحان کے لیے کفر اور شر کو بھی ساتھ رکھا ہے. یہ دراصل ہمارے امتحان ہے، لیکن آخرت صرف ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جن کا مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ہر کام سے پہلے ان دو نام لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، رحمان اور رحیم. حدیث میں آتا ہے کوئی کام بھی تم کرو جس میں اللہ کا نام نہ لیا وہ کام خیر و برکت والا نہیں ہوگا. خیر و برکت کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ ہے، کیونکہ کائنات بنائی اللہ نے اپنے لیے. اگر انہی کا نام آپ نہیں لیتے ہو اور ان کی نعمت کھاتے ہو تو کیسے برکت ہوگی؟ برکت ان کے نام سے آتی. تو رحمان اور رحیم یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے رحمان وہ ذات جو اپنوں کو بھی دیتی ہے غیروں کو بھی دیتی ہے. ایمان والوں کو بھی روٹی دے رہی اور غیر ایمان والوں کو بھی روٹی دے رہی. ایمان والوں کو بھی نعمتیں مل رہی، غیر ایمان والوں کو بھی. لہذا دنیا میں اللہ رحمان ہے، دنیا کے اعتبار سے اللہ رحمان ہے. اور رحیم وہ ذات جو صرف ایمان والوں کو دے اور کسی اور کو نہ دے، یہ آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے. وہاں صرف مومن کو ملے گا. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا يدخل جنت الا نفس مومنہ، پر میں جنت میں صرف وہ جان جائے گی جو مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دراصل ہمارے لیے بنائی. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. اگر اللہ اللہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کا نام لینے والے جب تک موجود ہیں یہ کائنات قائم ہے. جب یہ موجود رہی تو پھر گھر والے نہیں رہے. جب گھر والے نہیں رہے تو جس طرح گھر چھوڑ کے چلے جاؤ تو چوہے بھی ختم ہو جائیں گے، بلی بھی ختم ہو جائے گی، کتے بھی محلے میں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو روٹی انہی کی وجہ سے مل رہی تھی. تو اللہ فرماتے جب گھر والے نہیں رہیں گے جن کے لیے میں نے دنیا بنائی، وہ مومن لوگ اللہ اللہ کرنے والے، تو میں قیامت قائم کر دوں گا، کیونکہ اب کسی کو باقی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس سے میں اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا دراصل بنائی اللہ نے مومن کے لیے، لیکن خیر شر رکھا ہے. میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ بھی ہم اللہ کی اس چیز نعمت کو اللہ کی طرف سمجھتے ہیں، اور جو کافر ہے وہ غیر اللہ کی طرف سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بت نے دیا ہے، مجھے سورج نے دیا ہے، مجھے فلاں نے دیا ہے. مومن کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے دیا ہے. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کمانے کے اصول بتایا کہ دنیا کیسے کمانی ہے، اور خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی. آپ نے تجارت کے لیے سفر فرمایا. آپ دیکھیے سیرت اٹھا کر وسلم بڑے بہترین تاجر تھے. لکھا ہے کھانا محظوظ فی التجارہ، تجارت میں اللہ نے آپ کو بڑا قسمت والا بنایا تھا کہ آپ جس شے میں ہاتھ ڈال دیتے تھے وہ مٹی میں سونا بن جائے گا. اور اسی طرح کی دعائیں آپ نے صحابہ کو بھی دی.
صحابہ کو دی. اور آپ نے فرمایا صحابہ اکرام سے اللہ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے. اب ان کی پوری انہوں نے اس حدیث کو ایسے لازم پکڑا کہ اس تمام تجارتی قافلے تجارتی سفر صبح کے وقت کرتے تھے اور اللہ نے ان کو اتنا مال و دولت دیا. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر وہ روڑی پر بھی کھڑے ہو جاتے تو بھی سونے کا بھاؤ بھیج دیتے. ایک صحابی آئے اور صحابی نے پیغمبر السلام نے ان کو کہا کہ جاؤ بکری لے آؤ اور 1 درہم دیا. اب اس صحابی نے وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایک بکری خریدی اور اس بکری کو 2 درہم کا بیچ دیا وہیں منڈی میں. اور پھر 2 درہم آ گئے تو 1 درہم کی بکری خریدی اور 1 درہم واپس لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں نے تجارت کی آپ کے پیسے سے اور اللہ نے برکت دی تو آپ کا درہم بھی واپس آ گیا اور بکری بھی آ گئی. اللہ نے فرمایا بھائی یہ درہم تیرے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے. اور فرمایا اللہ اس کے ہاتھ کے سودے میں برکت کر دے. اب ان کو اللہ نے ایسی برکت جس شے میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے اللہ تعالیٰ سونا بنا دیا. اب یہ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی آپ نے کھیتی باڑوں والوں کو سمجھایا کہ تم نے کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے, تم نے آنے والے پھل میں غریبوں کا حصہ کیسے رکھنا ہے جس کو آپ عشر کہتے ہیں. یہی تاجروں سے کہا کہ تم نے تجارت کیسے کرنی ہے. تو تاجروں کے لیے خاص طور پر جو بات فرمائی اب صدوق الامین 2 چیزیں تاجر میں ہونا ضروری ہیں. سچ بولے جھوٹ نہ بولے. آج تو دنیا میں اللہ معاف فرمائے ابھی انگلینڈ سے ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے کل ملنے کے لیے تو کہا کہ جب ہم نے وہاں ایک کمپنی کھولی ہے تجارت شروع کی ہم نے انگلینڈ میں, لیکن عجیب بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے کاؤنٹر پر انگریز ہونے چاہیے پھر گاہک آئیں گے. میں ان کو اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ انگریز جو ہے نا وہ بات چیت کرنے میں 2 نمبری بات نہیں کرتا, لہذا آنے والے گاہک کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جو کہے گا وہ ٹھیک کہے گا, جو سودا کہے گا وہ ٹھیک کہے گا. کہا کہ ہم ایشین لوگ کھڑے ہوں کہا کہ یار یہ بیچ میں نہ ڈنڈی مار سکتا ہے. تو ان کی بات سن کر نہایت افسوس, یعنی وہ اخلاق جو مومن کے اخلاق تھے غیروں نے پکڑ لی. صرف کس کے لیے آج اس کے لیے 2 نمبری کریں گے گاہک. بھائی جس کے جیب میں آپ کا رزق نہیں ہے آپ کیسے اس کا رزق آپ اس کی جیب سے نکال سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں ہے کسی کی طاقت کہ آپ کا رزق کے قدم میں آپ کہیں کہ مجھے یہاں سے رزق ملے, اور ایک اس میں آپ کا رزق رکھا اور آپ منہ بھی موڑیں گے تو تب بھی وہ کہے گا میں نے آپ ہی سے یہ کام کرانا ہے. ہم نے بہت سے ایسے تاجر دیکھے جو صحیح کام کرتے ہیں ناز و نخرا نہیں یہ مجھے میں نہیں دینا تھا, میں لوگ منت نہیں یار میں نے تو یار آپ سے ہی کرانا ہے بھائی, آپ نہیں جو کچھ بھی ہو جائے یار بھائی نہیں بھائی آپ سے, کیونکہ آپ بالکل جو ہے نا وہ 16 نے صحیح کام کرتے ہو, میں نے تو آپ ہی سے کرانا ہے. لوگ منت کر رہے ہیں وہ دھکے دے رہا ہے, اس لیے کہ رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے ساتھ ہے, اس گاہک کے ساتھ نہیں جو آ رہا ہے. لیکن ہم اس کو خوش کرنے کے لیے 2 نمبری کرتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھائیں گے, یہ کریں گے یار یہ ہم مال کما لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے, پتہ نہیں کس کی جیب میں آپ کا رزق ہے. فرمایا تاج صدوق سچ بولے, الامین امانت دار ہو, جس بات کی کمٹمنٹ آپ کریں وہ دیں. آپ نے کہا فلاں چیز دینی آپ ان کو فلاں چیز دیں. اگر عیب ہے تو عیب کو بتا دیں بھی اس میں فلانی خرابی ہے یا یہ کم ہے یا یہ درجے میں کم ہے یا کمزور ہے یا یہ کمپنی 2 نمبر کمپنی ہے. تو فرمایا جب یہ کام کرے گا جو تاجر ہوگا صدوق الامین, اس کا حشر قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 درجے بیان فرمائے. جس درجے کا وہ بندہ ہوگا سچ بولنے میں اور اپنی کمٹمنٹ میں, اس درجے میں پہلا نمبر نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے. اگر کچھ کمزوری ہوگی تو صدیقین کے ساتھ, اس کے بعد جو ہے نا وہ صالحین کے شہداء کے ساتھ, پھر صالحین کے ساتھ. اب بتائیے آپ کی یہ تجارت جو ہے یہ عبادت نہیں بن گئی؟ عبادت نہیں. آپ سو کا گھر سے صبح کو گھر سے نیت کر کے نکلے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ رزق حلال کماؤں. آپ یہ نیت کر کے نکلے, سارا دن دکان پر آپ کا بولنا چالنے پر تسبیح کا ثواب ہے, تو آپ رزق حلال کے لیے کر رہے ہیں. لیکن صدوق الامین, اور آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنا سودا جھوٹی قسم کے ساتھ چلاتا ہے, سنن لعنت فرمائے اس کے اوپر. جھوٹی قسم, خدا قسم جی پہلے یوں تھا فلاں. اللہ معاف فرمائے,
ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری والدہ بتاتی تھی کہ گھر میں ہی پہلے قیمت لگوا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں تاکہ قسم جھوٹی نہ ہو، کہتے خدا کی قسم اتنی قیمت لگ چکی ہے، بیگم سے لگوائی جھوٹ تاکہ ہماری قسم جھوٹی نہ ہو، خدا کی قسم اتنی قیمت لگ چکی ہے۔ اس لیے میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں دوستوں کو جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب خیر و برکت دے، لیکن ہمیں تجارت کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے اور نماز کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ نماز کا یہ ہماری اس میں بڑی غفلت ہے، ہم دکانداری میں نمازیں بھول جاتے ہیں۔ بھائی نماز اللہ کو ساتھ لے کر چلو، پھر دیکھو کہ آپ کی اس تجارت میں کیسی خیر و برکت ہوتی ہے۔ یہ ہم غلط سوچتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کامیاب ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے تاجر جو اللہ سے جڑے رہے ان کو ترقی ملی نہیں تو بہت اوپر جا کر ایسے غائب ہوئے، میں نام نہیں لیتا کہ ایدی والوں نے ان کو کفن دیا، ایدی والوں نے، جن کو پچھلے 10-15 سال میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا ایک نام تھا، لیکن پھر یہ حال ہوا، وہ بے برکت روزی ایسی ہوئی جب خدا کو چھوڑا کہ ایدی کا کفن لا کر دیا، وارث کفن دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے کہ ہم ان کو کفن دیں۔ اس لیے میں تمام دوستوں سے، چونکہ شہر کا ماحول ہے، اکثر آپ لوگ تجارت کرتے ہیں، اور ان دوستوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھیں، نماز کا اہتمام کریں۔ آپ اگر مسجد دو ساتھی ہے، ایک مسجد جہاں چلا جاتا ہے دوسرا نہیں جا سکتا تو یہاں پر نماز پڑھ لیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے 5 ٹائم اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھیں اور گھر سے نیت کر کے آئیں کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، رزق کے حلال کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کا یہاں آنا جانا، سارا دن رہنا، کاروبار کرنا، اور اس کے ساتھ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، آنکھ کو بھی بچائیں، زبان کو بھی بچائیں، کان کو بھی بچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت وفق بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم فاقد الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها انت ترحمنا فارحمنا برحمتك وغننا برحمتك من سواك۔ اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وترزق من تشاء بغير حساب۔ اللہ ہمارے دوست کی کاروبار میں خوب خوب خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ رزق حلال میں فراوانی کا ذریعہ فرما، ہر قسم کی خود یا اللہ خسارے سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کے حادثوں کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی دوست تجارت کرتے سب کی تجارت میں برکت فرما، جو نوکریاں کرتے ان کی نوکری میں برکت فرما، جو کھیتی باڑیاں کرتے ان کی کھیتی باڑیوں میں برکت فرما، یا اللہ رزق کے جو بھی آپ نے ہمیں وسائل دی اس میں خیر و برکت پیدا فرما، اور یا اللہ ہر حال میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے پورے شہر کو خوب خیر و برکت والا شہر فرما، اس کے ذرے ذرے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ یہاں جتنے بھی کام تجارتیں ہو رہی ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، مدرسے چل رہے ہیں، مسجدیں، خانقاہیں، یعنی دین دنیا کے جتنے کام ہیں یا اللہ ان میں خوب اور خوب برکت پیدا فرما، اور ہر قسم کی شر اور شرارت سے سب کو محفوظ فرما، یا اللہ ان دوستوں کے بلانے اور ہم سب کے آنے کو قبول فرما، اور ان کے کاروبار میں خوب خوب خیر و برکت پیدا فرما۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ بہت مبارک الحمدللہ ہمارے دوست نے زیب و زینت کی چیزوں کی دکان کھولی ہے، 4 درجات ہیں، آج یہ پلے باندھ لو اس سبق کو۔ پہلا درجہ ہے ضروریات۔ ضروریات وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں، اس کو ضروریات کہتے ہیں۔ جیسے سردی میں رضائی کے بغیر گزارا نہیں، کمبل کے بغیر گزارا نہیں، یہ ضروریات ہے۔ نمبر 2 آسائشات۔ آسائشات راحت کی چیزیں، آپ نے اے سی لگا لیا یہ آسائش کے لیے، آپ نے
ہیٹر لگا لیا آسائش کے لیے، نرم گدا لے لیا آسائش کے لیے۔ نمبر 3 آرائشات، زیب و زینت کی چیزیں، خوبصورتی کے لیے خوبصورت پردہ لٹکا لیا، ڈیکوریشن پیس گھر میں رکھ لیا تاکہ وہ خوبصورت لگے، گھر کا ماحول، پھول رکھ لیے، گلدستہ رکھ لیا، یہ آرائشات ہیں۔ یہاں تک شریعت اجازت دیتی کہ تینوں درجے جائز ہیں، آرائش کریں، آسائش کریں، ضروریات تو ہو ہی ہے۔ چوتھی چیز ہے نمائشات، لوگوں کو دکھانا، یہ حرام ہے، دکھانے کے لیے کہ جی میں فلاں، میں یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی انسان کسی پر اپنی بڑائی ظاہر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سب کی قیمت اللہ کے ہاں ہے، وہاں پتہ چل کیا قیمت ہے۔ لہذا یہ نیت نہ کرے، نمائش کی نیت نہ کرے کہ لوگوں کو نمائش کرے کہ دیکھو جی فلاں میں فلاں۔ تو 3 درجے، یہی ہماری ٹھیک ہے، آپ نے آرائش کر لی تو کوئی نہیں، آپ خوبصورت پردہ لٹکائیں، اللہ نے آپ وسعت دی ہے، گھر میں ڈیکوریشن پیس رکھے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ لیکن نمائش کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کے اوپر اپنی مال و دولت یا اپنا علم، اپنی پڑھائی، اس کی بڑائی کرنے کے لیے قطن پسند نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کی قیمت قیامت دن اللہ تعالیٰ لگائیں گے، کون کتنے پانی میں ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری قیمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمارا کیا مقام ہے، تو ہم آج کیسے کہہ سکتے ہیں میں فلانا ہوں؟ کچھ پتہ نہیں۔ کتنے وہ لوگ جو معمولی سمجھے جاتے ہیں اللہ کے ہم بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، ہم معمولی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی آئے گا پہاڑ جتنا ہوگا، بڑا پہاڑ جتنا، لیکن جب اس کو میزان میں رکھیں گے نا تولنے کے لیے تو چھٹاک وزن نہیں نکلے گا، دیکھنے میں اتنا بڑا آدمی۔ اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود جو رسول اللہ کے خادم تھے، فرمایا اس کا ایک پاؤں جو ہے نا، ایک پاؤں، وہ میزان میں اس کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ بتائیے یہ ہے کہ کیا نمائشات سے بچو، کبھی دل میں نمائش کی نیت نہ کرو کہ میں کپڑے پہنوں کروں گی لوگوں پر، میں اپنی بڑائی جائے نہیں، آرائش آسائش ضروریات، دیکھو کتنی گنجائش ہے ماشاءاللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرما، وفل منا کمان تعلق التقوی والمغفرہ وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها أنت ترحمنا فارحمنا برحمتك تغنينا برحمتك من سواك۔ اللهم اکفنا بحلالک حرامک وغنا فضلک من سواک۔ یا اللہ اس دوست کاروبار میں خوب برکت، خوب برکت پیدا فرما، یا اللہ ان کی تجارت میں خوب برکت پیدا فرما، یا اللہ ہر قسم کے خسارے سے، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، غربت الرجال سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دوست تجارت کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، سب کے یا اللہ جو بھی رزق کا وسیلہ دیا اس میں خوب خیر و برکت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے شہر کو اللہ والوں کا شہر فرما، ان سب لوگوں کو، ان تمام میرے دوستوں کو، ان نوجوانوں کو، سب کو یا اللہ والا بھی فرما، دین بھی عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما، دنیا کے حسنات بھی اور آخرت کے حسنات بھی نصیب فرما، آخرت کی توفیقات بھی نصیب فرما، یہ محبت کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائی